بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اس سلسلے کے مضامین میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی مختلف تصانیف سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا ولاگ بھی ان کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، لہٰذا شروع کرتا ہوں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے زمینی مافیا کا ہیر پھیر۔ آج کل پورے ملک میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا قیام برساتی کھمبیوں کی طرح زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ ارب پتی نہیں بلکہ خرب پتی بننے کا سب سے آسان اور مختصر راستہ یہی ہے۔ پاکستانی عوام کی نفسیات کے یہ ماہر اس راز کو بخوبی پا چکے ہیں، لہذا بہت بڑے بڑے مافیا گروپ تشکیل پا گئے ہیں، جن کو حکومت کے بڑے بڑے کارندوں اور کارپردازوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ وہ یہ اسکیمیں سامنے لاتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اتنے دلکش اشتہار آتے ہیں کہ کمال کر دیا جاتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے صرف 3 منٹ دور، اسٹیشن سے اتنا دور، کوئی کہتا ہے کہ ٹھوکر نیاز بیگ سے صرف اتنا دور۔ ان کی پبلسٹی سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں سورج 12 گھنٹے نکلتا ہے، لیکن ان کے منصوبہ سازوں نے سورج کے 36 گھنٹے چمکنے کا بندوبست کیا ہے، اور وہاں ہر روز چاند بھی نکلتا ہے، وہ بھی 14ویں کا۔ نیز ہوائیں سب سے پہلے اس علاقے سے گزرتی ہیں اور پھر کہیں اور جاتی ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے ہمارے یہاں ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ٹھنڈے ٹھنڈے بادلوں کا سایہ ہی رہتا ہے، دھوپ رہتی نہیں۔ بقول ان کے جھیلوں اور نہروں کا ڈائریکٹ کنیکشن ادھر سے ہو کر جاتا ہے۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں، سیوریج، گیس، بجلی، پانی، پھول، درخت، سب کا انتظام ہو گیا ہے، اور ہم تو آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئے۔ دوسری طرف وہ حکومت کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ پبلسٹی مٹیریل جو آج کل نئی اجرا ہونے والی ہاؤسنگ اسکیموں کے کرتا دھرتا اخباروں میں دے رہے ہیں۔ ان اسکیموں کے دلکش منظر کھینچا جاتا ہے، اور انتخابی نعروں کی طرح آنے والے یہ اشتہارات اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ ہر شخص، چاہے وہ جنت میں بھی رہ رہا ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا مکان بیچے اور وہاں کا مکین ہو جائے۔ متوسط درمیانے طبقے کے یہ لوگ جو رزق حلال پر یقین رکھتے ہیں، حسین خواب تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ سینکڑوں کے حساب سے جو رہائشی اسکیمیں بنی ہیں، جو ایک طرف تو واگا بارڈر کو چھو رہی ہیں، تو دوسری طرف للیانی آ جاتی ہیں، تیسری طرف پتوں کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری اسکیمیں آباد ہو جائیں گی؟ نہیں، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 50 سال آبادی کے بڑھنے کی رفتار چاہے آج سے 10 گنا ہو جائے، یہ رہائشی اسکیمیں آباد نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر آباد نہیں ہونی تو پھر یہ اسکیمیں کیوں بن رہی ہیں؟ تو پھر یہاں پلاٹوں کو کون خریدتا اور کون بیچتا ہے؟ تو جواب بالکل سیدھا ہے۔ نمبر 1، 9/11 کے بعد جب امریکہ نے تھرڈ ورلڈ کے اور خاص طور پر مسلمانوں اور اس سے بھی اہم پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال شروع کی، تو یہ رقمیں جو ناجائز ذرائع کی کمائی سے حاصل کی گئی تھیں، نیز وہاں نوکری کرنے والے لوگوں کی جائز آمدن بھی تھی، وہ پاکستان لائی گئی۔ نمبر 2، حکومتی اکابرین، جس میں سبھی لوگ شامل ہیں جو رزق حلال میں یقین نہیں رکھتے اور جنہوں نے اپنے اختیارات کی لوٹ سیل لگا رکھی ہے، ان کا پیسہ۔ نمبر 3، سٹہ باز جو نہر کی لہروں پر بھی جوا کروا دیتے ہیں، ان کی رقوم۔ نمبر 4،
ناجائز فروشی اور ناجائز دھندوں سے جمع کی گئی رقوم اور 1 کو 4 سے ضرب دینے والے حرص و ہوس کے غلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رقوم صرف زمینوں ہی میں کیوں لگ رہی ہے؟ تو جناب اس کی ایک بڑی وجہ درج بالا بیان کردہ دلکشی کے اشتہارات ہیں، اور اس کے علاوہ الف بینکوں میں سیونگ اسکیموں پر شرح منافع میں ناقابل حد تک کمی، ب بینکوں میں رکھی گئی رقوم پر پوچھ پڑتید، جیم بے نامی یعنی مختار ناموں پر زمینیں خریدنے کی سہولت اور نام سیگا راز میں رہنے کا فائدہ، دال راتوں رات زمینی قیمتیں دگنی ہونے کا لالچ، ہے ملک میں نئی انڈسٹری کے لگنے کی دھیمی رفتار۔ اب کچھ عرصہ پیشتر جیسے ہی ہندوستان پاکستان کا دوستی کا نیا دور شروع ہوا، یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، تو ان مافیا والوں نے بارڈر کے قریب اور کے گرد اور قریب کافی زمینیں خرید لیں، اور ہندوستان میں ان کے ساتھیوں نے واگا بارڈر کے اس طرف والی زمین کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں وہ؟ تو جناب ایسا نہیں، دونوں طرف کے افواہ سازوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اس علاقے میں سارک فری زون بن رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں کی چاندی ہو گئی اور ان کی زمینیں 10 گنا منافع پر نکل گئیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب پتہ چلا ہے کہ وہاں ارباب حل و عقد نے زمین کے انتقال پر وہاں پابندی لگا دی ہے۔ اب پھر ان رہائشی قوموں کی طرف جو BRB تک پہنچ گئی ہیں، وہ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے حالات پرسکون رہیں تو کیا بات ہے، امن رہے تو کیا بات ہے، لیکن یہ اسکیمیں خطرناک حد تک بارڈر کے قریب ہو رہی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ حالات بدلے تو توپوں راکٹوں کو چھوڑ دو، 303 رائفل کی گولیوں کی رسائی بھی وہاں تک ہوگی۔ یہ ارباب اختیار بھی عجیب چیز ہیں۔ جب فنانس کمپنیاں بن رہی ہوتی ہیں یا ایسے ہی ادارے اور معرض وجود میں آ کر 20 سے 25% منافع کا اعلان کرتے ہیں تو پینشنر حضرات، غریب غربا و دیگر پھل مال والے اس طرف دھڑا دھڑ رخ کرتے ہیں اور اپنا مال اور جمع پونجی وہاں لگا دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اتنی شرح منافع تو ہیروئن کا کام کرنے والے بھی نہیں دے سکتے، لیکن لالچ عقل پر حاوی ہو جاتا ہے، اور یوں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی یہ فنانس کمپنیاں اپنا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیتی ہیں تو آنن فانن ملی بغل سے خاموشی اختیار کرنے والے ارباب حل و عقد اخباروں میں یا آرڈر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ادارے ہیں اور یہاں کاروبار نہیں کر سکتے۔ ان کے اس بند آنکھوں والے رویے کی مہربانی سے ڈاکو اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور کھلے فراڈ کے دیگر ذرائع کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں یہ لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ اب واپس آتے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کی طرف۔ تو جناب یہ تو واضح ہو گیا کہ اسکیمیں کامیاب کیوں ہیں۔ وہاں 1-2 ٹینکیاں بنواؤ، 1-آدھ سڑک کھینچو، مالیوں سے پودے لگواؤ اور 1-آدھ ٹریکٹر ٹرالی وہاں کھڑی کر دو اور 2-3 سیکورٹی گارڈ، بس سٹیج بن گیا اور ڈرامہ شروع۔ ان اسکیموں کا نقصان یہ ہوا ہے، اب غریب آدمی واگا بارڈر سے پتوں کی تک مکان تو درکنار 1 مرلے کا کمرہ بنانے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر وہ 24 میں سے 28 گھنٹے کام بھی کرے اور اگر وجہ بالا حدود سے باہر جا کر مکان بنائے تو وہاں روزگار نہیں ہے، جس کے لیے اسے پھر لاہور کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یوں سحری کے وقت وہ بس سٹاپ پر آئے گا اور عشاء کے بعد واپس گھر لوٹے گا۔ یوں جو مسائل جنم لے رہے ہیں یا لیں گے، انہیں کنٹرول کرنا سرکاری ایجنسیوں میں
ایجنسیوں خاص طور پولیس کے بس سے باہر ہوتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ماضی میں تو واردات کے وقت ہی پولیس طریقہ واردات سے سمجھ جاتی کہ یہ کس گروہ کی کارستانی ہے تو وہ اسے قابو کر لیتی تھی۔ اب مایوس شدہ لوگوں میں سے اگر 1% بھی نئے لوگ جرائم کی اکا دکا وارداتیں کریں تو پولیس تو ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا ایک طرف پولیس پریشان اور نکتہ چینی کا شکار ہے اور شہریوں کو اپنی حفاظت کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے۔ دن دہاڑے ڈاکے، چوری، قتل، بم دھماکے، تخریب کاری روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جو ذرا وسیلے والے ہیں وہ وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں باہر سے انویسٹمنٹ آنی دور کی بات ہے، اپنے بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اب اس ملک میں ترقی کا ایک اور کلیہ سامنے آیا ہے۔ بے وقتی جائیداد کو اوور ویلیو کروا کر کروڑوں روپیوں کے قرضے لے لو اور رقمیں باہر لے جاؤ، 5-7 سال کے بعد بینک کرپٹ بنو، خرید لو، یا پھر سیاست میں آؤ اور کروڑوں پچھلے معاف کراؤ اور اگلے نئے لے لو اور اپنے بندوں کے ذریعے خرید لو، یا پھر سیاست میں آؤ اور کروڑوں پچھلے معاف کراؤ اور اگلے نئے لے لو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ جو قوم کی تھوڑی بہت معاشی نبض چل رہی ہے، اس کی وجہ اللہ بھلا کرے کاٹن کی پیداوار کرنے والوں اور جو لوگ گھر بار چھوڑ کر باہر محنت مزدوری کر کے رقوم بھیج رہے ہیں، وہ ہماری معاشی رگوں میں خون دوڑا رہے ہیں اور ہمارے خزانوں کو رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ اب اکثر سرکاری دفاتر میں تو جیسے صاحب آتا ہے، پی اے ان کے سامنے پلاٹوں کی فائلیں رکھ دیتا ہے اور پھر شروع ہو جاتے ہیں صاحب بہادر مختلف پراپرٹی ڈیلروں سے ملکی مفاد پر گفتگو کرنے۔ کسی شخص نے دوسرے سے متعارف ہونے والے شخص سے ادرائے اطلاع جاننا چاہا کہ کتنے بہن بھائی ہیں، تو دوست نے بتایا کہ 16۔ اس پر پہلے نے اگلا سوال کیا کہ والد صاحب کیا کام کرتے تھے، تو جواب آیا کہ ان کا یہی کاروبار تھا۔ استغفر اللہ۔ کچھ یہی حال دفتر کے صاحب بہادروں کا ہے۔ دفتری کام جائے بھاڑ میں، بس آج کل پراپرٹی کا کام بڑے زوروں پر ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ 9/11 نے پراپرٹی کے کام کو کافی تیز کیا ہے، کیونکہ شنید ہے کہ اس واقعہ سے قبل پاکستان میں بڑے بڑے کام کرنے کا معاوضہ ملک سے باہر لیا جاتا تھا، لیکن جب سے USA فیڈرل ایجنسی نے القاعدہ کے شعبے میں اکاؤنٹس کی چیکنگ شروع کی ہے، اب یہ رقوم ملک میں ہی لی جاتی ہیں۔ بے نامی پراپرٹی کے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ اب سنا ہے کہ یہ رقوم UAE میں لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دولت آپ کے لیے عذاب ہے، اس کے مصداق اگر یہ دولت بوریاں بھر کر گھروں میں رکھے تو نہ صرف ڈاکو لوٹیں گے بلکہ قتل ہونے کا بھی احتمال ہے۔ لہٰذا یہ رقم پلاٹوں میں لگے گی۔ دوسری طرف چین کی صنعتی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے اور اس نے دنیا خاص طور پر سینٹرل ایشیا اور پاکستان میں کوڑیوں کے واؤ مال پھینکنا شروع کر دیا ہے، جس کا مقابلہ خاص طور پر پاکستانی صنعت کرنے سے قاصر ہے۔ اصل میں یہ سارا رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمام سرکاری افسران بالا A to Z اسی کام میں جتے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں بچا جو ان کو دولت چاہیے، اس لیے کہ ان کو ٹکڑا پاکستان کا بھی سودا کرنا پڑے تو وہ گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے مستقبل کے مفادات کہیں اور ہیں۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ مضمون ایک کالم کی صورت میں روزنامہ نوائے وقت 21 ستمبر 2004 میں شائع ہو چکا ہے اور جناب سلیم بٹ صاحب نے اسے کتابی شکل میں لے لیا ہے۔
درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی مضامین ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل کر لیں تو میں انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔